بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب لمعۃ الاعتقاد سے متعلق ہے، اور آج کے درس میں جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے، صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا ہے، فصل فی القضاء والقدر، کہ قضاء و قدر پر ایمان لانے کے بارے میں آج کا یہ عنوان ہے۔ یار یہ نا اس کا کچھ کر دیں گے، مجھے سامنے پڑتا ہے۔ تو القضاء والقدر بظاہر یہ دو کلمات ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ان کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے۔ ایمان اور اسلام کا معاملہ کیا ہے کہ اذا اجتمع افترقا، جب دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو پھر ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے۔ وَإِذَا افْتَرَقَا، اور جب یہ دونوں الگ الگ ذکر ہوں، یعنی قضاء ذکر ہو تو اس سے مراد قضاء و قدر دونوں ہوگا، قدر ذکر ہو تو اس سے مراد بھی قضاء و قدر دونوں ہوگا۔ جب یہ دونوں الگ الگ ذکر ہوتے ہیں تو قضاء کا معنی قدر ہے اور قدر کا معنی قضاء ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان میں فرق یہ ہے کہ جب یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو پھر قدر کا معنی یہ ہے، یہ تقدیر کے معنی میں ہے، تقدیر کے معنی میں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور قضاء کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلق اور تخلیق، یعنی اس تقدیر کا نتیجہ، اس تقدیر کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، کسی کا ایجاد یا عدم ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ قدر جو ہے یہ قضاء پر مقدم ہے، قدر قضاء پر مقدم ہے۔ اس لیے فإن اللہ یقدر الشیء علما و مشیئتا و کتابتا، کہ اللہ تعالیٰ چیز کی تقدیر مقرر کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ نے وہ چیز لکھ دی ہوئی ہے۔ ثم یقضیہ وجودا، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ لفظ قدر جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ دال پر فتح کے ساتھ القدر، جب دال پر زبر یا فتح کے ساتھ ہو تو پھر یہ اسم ہے جس کا معنی تقدیر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا استعمال ہوتا ہے یہ دال پر جزم کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قدر، تو پھر اس کا معنی پھر یہ مصدر ہے۔ تقدیر کا مفہوم، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کہ تقدیر پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے ہم
اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد اور عورت کو معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء اور رسل علیہم السلام پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری یا موافق اور ناموافق تقدیر پر ایمان۔ یہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ضمن میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ کیوں کیا اور پھر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا؟ صاحب کتاب نے اس کے بارے میں جو لمعۃ الاعتقاد کے اندر صاحب کتاب کی مؤلف کی عبارت ہے، اس میں انہوں نے قضاء و قدر سے متعلقہ تقریباً 14 مسئلے بیان کیے ہیں، 14 مسائل کا ذکر کیا ہے، جن کا ہم انشاءاللہ بالاختصار ذکر کریں گے۔ اس موضوع کو باقی ارکان ایمان ان کے علاوہ اس موضوع کو جو اہمیت دی گئی، اس کی بھی وجہ ہے۔ جس طرح کہ پہلے انہوں نے بات شروع کی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس کے بارے میں، کیونکہ ان کے دور میں یا اس سے بہت پہلے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بہت سارا بعض لوگوں کے اندر انحراف پیدا ہو چکا تھا، اور کچھ گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ٹوٹلی انکار کر دیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کے جس طرح کے جہمیہ تھے، کسی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا جس طرح کے معتزلہ تھے، کسی نے اللہ تعالیٰ کی چند صفات کو مانا اور باقی میں تعویل کی جس طرح کے اشاعرہ اور ماتریدیہ تھے۔ اسی طرح اس دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعداد وہ لوگ مبارک لوگ دنیا کے اندر موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اسی دور کے اندر اس طرح کی فکر اور گمراہ نظریے کے لوگ پیدا ہو چکے تھے جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، ان یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں، قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی، کہ بصرہ کے اندر سب سے پہلے جس نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا اور تقدیر کا انکار کیا وہ شخص تھا جس کا نام معبد الجہنی تھا، معبد اس کا نام تھا اور جوہینہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ کہتے جب اس نے تقدیر کے بارے میں اس طرح گفتگو کی تو یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں، فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری، میں اور میرا دوست عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں ہم روانہ ہوئے حاجین او معتمرین، حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے ہم گئے۔ تو ہمارا یہ نظریہ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ جو اس آدمی نے شروع کیا ہے تقدیر کے بارے میں، اس کے بارے میں لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی، فسألناہ اما یقول، تو ہم اس سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو یہ شخص تقدیر کے بارے میں جو عقیدہ پھیلا رہا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچے فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ فاقتنفتہ انا و صاحبی، ہم نے دونوں سائڈوں پہ ان کے ساتھ چلنے لگے۔ احدنا عن یمینہ،
ایک دائیں سائڈ پہ اور والآخر عن شمالہ اور دوسرا بائیں سائڈ پہ. دیکھیے کہ راوی حدیث جو بیان کر رہا ہے اور پورا منظر کشی کر رہا ہے تاکہ سننے والے کو بھی اس پر یقین ہو اور وہ بھی دیانتداری کے ساتھ جو یہ مسئلہ بیان کرے اور لوگوں کو بھی ان پر یعنی اس پر ایمان اور یقین ہو کہ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے تھے بالکل حقیقت اور واقعہ کے مطابق ہوتا تھا. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، تو میں نے یہ سمجھا کہ میرا دوست وہ مجھے کلام کرنے کا موقع دے گا. تو جب میرے دوست نے کلام شروع نہیں کی تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا. فقلت ابا عبد الرحمن، میں نے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس، کہ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کی بڑی کرید کرتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، وذکر من شانہم، اور ان کے احوال ذکر کیے، اور ساتھ یہ ذکر کیا وانہم یزعمون، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں انہ لا قدر، کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، وان الامر انف، کہ ہر معاملہ اپنے طور پر ہی وہ ہو جاتا ہے، ہر کام اپنے طور پر ہی ہو جاتا ہے، تقدیر لکھی گئی ہے، تقدیر جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے. گویا کہ یہ لوگ تقدیر کے انکار کرنے والے تھے، اور یہی لوگ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے قدریہ. یعنی تقدیر کے حوالے سے دو فرقے پائے جاتے ہیں، ایک نے تفرید افراد سے کام لیا اور ایک نے تفرید سے کام لیا. یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا، اور ان کو کہتے ہیں القدریہ. القدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے. تو جب ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا تو آگے سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، جب آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ہو، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو میرا پیغام پہنچانا، أَنِّي بَرِيٌّ مِّنْهُمْ، کہ میں ان سے بری ہوں، وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي، اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اس بات پر قسم اٹھاتا ہے، لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ، ایسا عقیدہ رکھنے والے شخص یعنی جو تقدیر کے منکر ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی کیوں نہ ہو، فانفقہ، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس کا وہ اتنا بڑا صدقہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا بھی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ یؤمن بالقدر، حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے. جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کا اتنا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا جانے والا سونا بھی قبول نہیں کرے گا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ حدیث جبریل بیان کی جس کا آگے ذکر آئے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگوں کے بارے میں جو تقدیر کے منکر تھے ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ان کو وہ مومن ہی نہیں سمجھتے تھے. جس طرح کہ دوسری حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں. ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ. وَإِن ماتوا، اور اگر وہ مر جائیں فلا تشہدوہم، تو ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. اس حدیث کو ابو داؤد کی روایت ہے. قال الالبانی حسن، امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ کس قدر ضروری ہے، اور
اس کا انکار کرنے والے لوگ اس دور میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں موجود تھے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ان کے دور کے اندر بھی یہ نظریہ اور عقیدہ عروج پر تھا، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے عنوان قائم کیا، فصل فی القضاء والقدر، قضاء و قدر کے بارے میں عنوان قائم کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل ذکر کیے اور اس کے مختلف مسائل امت کے سامنے بیان کیے۔ تو اس لیے انہوں نے اس ٹائٹل کو قائم کیا ہے اور اس موضوع کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اس وقت تک کوئی مومن، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے جو فصل قائم کی ہے، وہ فصل بیان کرنے سے پہلے اور اس کے کچھ مسائل پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں تقدیر کے بارے میں اور ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ، تقدیر حقیقت میں مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس راز پر نہ تو اس راز سے نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ واقف ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول جن کو اللہ نے مبعوث کیا وہ واقف ہیں۔ یہ راز صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ، ان کا اکرام کرو، احترام کرو، ان کے ساتھ محبت رکھو، ان کے کردار کے بارے میں بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا ذکر ہو تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرو، ستاروں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، 3 اغراض کے لیے پیدا کیا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے۔ اور دوسرا وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور دوسرا ہم نے اس کو شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، ستاروں کو شیطانوں کے رجم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور تیسرا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تیسرا یہ کہ ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنے راستے معلوم کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ستاروں کے اندر تاثیر تسلیم کرنا ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے اور مکہ والوں نے روک دیا تو آپ نے وہاں پڑاؤ کیا حدیبیہ کے مقام پر، تو رات کو بارش ہوئی، تو صبح جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آج کی صبح کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں کی ہے، کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں کی ہے۔ یعنی جو مومن تھے انہوں تو ایمان کی حالت میں صبح کی، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس شخص نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ کے فضل سے بارش عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں بارش عطا کی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، ستاروں کی تاثیر کا۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بنو کذا و کذا
فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ جب آتا ہے تو بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ کافر بی ومؤمن بالکواکب، کہ اس شخص نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر ایمان رکھا۔ تو اس لیے ہماری شریعت کے اندر علم نجوم حرام ہے۔ علم نجوم یہ ذائچے بنانا، ستاروں کی چال کو دیکھ کر مستقبل کے احوال ان کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ جو نجومی ہے، یہ فلاں بابا نجومی ہے، یہ فلاں بابا یہ کام کرتا ہے، یہ فلاں عامل نجومی ہے، فلاں پیشین گوئیاں کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ علم نجوم تو یہ تنجیم یعنی ستاروں کی اس چال کو دیکھ کر ذائچے بنانا اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ ہماری شریعت میں یہ علم سیکھنا اور سکھانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ بنایا ان کی بغاوت کو دبانے کے لیے، تو ایک منجم آ گیا، نجومی آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین آپ ان دنوں میں لڑائی کے لیے نہ جائیے، میں نے ستاروں کا حساب لگایا ہے، اس دفعہ آپ جائیں گے ان دنوں میں تو آپ کو شکست ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو ہم ضرور جائیں گے، ثقۃً باللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، وتکذیبا لک، اور تجھے جھٹلانے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ رب العزت نے شاندار فتح عطا کی۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں جب ان کا تذکرہ آئے تو اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، وہی بات کہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، اور جب تقدیر کے بارے میں گفتگو ہو تو پھر بھی خاموشی اختیار کرو، اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، اس کے بارے میں زیادہ ٹوہ میں جانے کی کوشش نہ کرو۔ یہی نظریہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، جس طرح کہ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، عن ابن الدیلمی قال اتیت ابی بن کعب، ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، فقلت لہ، میں نے جا کر ان سے یہ عرض کی، انہ قد وقع فی نفسی من القدر شیء، تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں فأحب ان تحدثنی بحدیث، کہ آپ مجھے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنائیے، لعل اللہ ان یذہب عنی ما اجد، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی برکت سے میرے دل میں جو اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ قال، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو ان اللہ عز وجل عذب اہل السماوات و اہل الارض، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمام اہل آسمانوں والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب کرے، عذبہم، وہ ان کو عذاب بھی کر دے، وہو غیر ظالم، تو اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ کی مخلوق ہے۔ ولو رحمہم کانت رحمتہ لہم خیرن، اور اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے تو یہ رحمت ان کے لیے خیر ہوگی، من اعمالہم، ان کے اعمال کی نسبت ان کے لیے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ ولو کان احد لک ذہبا، اگر احد پہاڑ کے پاس برابر بھی آپ کے پاس سونا ہو، فانفقتہ فی سبیل اللہ، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ثم لم تؤمن بالقدر، اور آپ قدر پر ایمان نہیں رکھتے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وتعلم، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تکلیف پہنچنے والی ہے، جو نعمت آپ کو ملنے والی ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گی، پہنچ کر رہے گی، وہ یہ نہیں کہ آپ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ سے چوک جائے یا خطا کر جائے یا آپ کو وہ نہ پہنچے۔ وَإِنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ يُصِيبُكَ، اور جو چیز آپ کو نہیں ملنے والی وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو کہتے ہیں جب تک یہ ایمان نہ رکھے انسان، ما تقبل منک، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آپ کا اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے،
اگر آپ تقدیر پر ایمان نہیں. تو معنی بیان کر دیا اس کا کہ تقدیر کا معنی کیا ہوا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. جو آپ کی قسمت میں نہیں آپ لاکھ زور لگائیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر اس بات پر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بھی آپ کا سونا قبول نہیں کرے گا. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر آپ اس عقیدے کے علاوہ کسی عقیدے پر یعنی تقدیر کا انکار کرتے ہوئے آپ کو موت آ گئی، یعنی ایسے عقیدے پر موت آ گئی کہ آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، دخلت النار، تو جہنم میں داخل ہوں گے. وَلَا عَلَيْكَ أَن تَلْقَى أَخِي عبد اللہ ابن مسعود، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملیں. فَتَسْأَلُهُ، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے اس کے بارے میں. کہتے ہیں فلقی عبداللہ، تو پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملے. فقال له مثل ذلك، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی فرمایا جو حضرت ابی ابن کعب نے کہا تھا. فقال کہتے ہیں ثم لقی حذیفہ ابن یمان، پھر یہ آدمی حذیفہ ابن یمان سے ملے. فقال له مثل ذلك، تو انہوں نے بھی ان کو یہی بات بتلائی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی. ثم لقی زید ابن ثابت، پھر یہ شخص حضرت زید ابن ثابت سے ملے. فقال له، تو حضرت زید ابن ثابت نے بھی وہی بات کہی جو پہلے 3 صحابہ اکرام نے کہی تھی. اور حضرت زید ابن ثابت نے ساتھ یہ بھی بیان کیا انہ حدثہ عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے یہ بات اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اب یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ تقدیر کے بارے میں کسی انسان کے دل میں یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی کرید میں ٹوہ میں کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو ہماری قسمت میں نہیں وہ کوئی ہمیں پہنچا نہیں سکتا. اور تقدیر خیر اور شر کی ہر قسم کی اللہ رب العزت نے لکھ دی ہوئی ہے، اور اس کی ہم وضاحت کریں گے کہ خیر ہی و شر ہی کا معنی کیا ہے. تقدیر پر ایمان لانے اس حوالے سے صاحب کتاب نے اب ان کی جو کتاب کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ فصل فی القضاء والقدر ومن صفات اللہ، فرماتے ومن صفات اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ بھی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، انہ الفعال لما یرید، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کیا معنی اس کا کہ لا یکون شیء الا بارادتہ، کوئی چیز دنیا میں رونما نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ. یعنی جس کا ترجمہ دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ ما شاء کان و ما لم یشاء لم یکن، کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز رونما نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا. ولا یخرج شیء عن مشیتہ، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خارج نہیں ہے. ولیس فی العالم شیء یخرج عن تقدیرہ، اس پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں، کوئی کام نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر نہ لکھ دی ہو. ولا یصدر الا عن تدبیرہ، اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے خارج ہے. ولا محید عن القدر المقدور، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ولا یتجاوز ما خط فی اللوح المستور، اور نہ ہی اس چیز سے کوئی چیز تجاوز کر سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہوئی ہے. اراد مل عالم فاعلوہ، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگ وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے. ولو اسمہم، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بچا لے، لما خالفوہ، تو وہ اس کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتے. ولو شاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ان یطیعوہ جمیعا، کہ سارے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے، تو سارے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے. لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کی خاطر انسان کو اختیار دیا ہے. یہ ساری جو عبارت ہے، اور اس کے آگے بہت سارے مسائل صاحب کتاب نے بیان کیے ہیں. تو
ان مسائل کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بھی بیان کریں گے، کیونکہ میں نے کوشش کی تھی کہ آج اس موضوع کا احاطہ کیا جائے، لیکن یہ موضوع تھوڑا طویل ہے اور اس کے اندر بہت سارے سوالات بھی ہیں جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان، جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب جو ہے اہل سنت والجماعت کا اس کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، تو اس بارے میں کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ واجب ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کے کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے 4 مراتب ذکر کیے ہیں، 4 مراتب ذکر کیے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ پہلا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ علم سے مراد کیا ہے کہ اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے بِأَنَّ اللَّهَ عَالِمُ كُلِّ مَا يَكُونُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا بِعِلْمٍ سابق، کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں، ازلی اور ابدی علم، یعنی جب ہم ازلی اور ابدی علم کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ابتدا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دائمی ازلی اور ابدی علم کے اندر ہے جو کچھ بھی کائنات میں جملتاً و تفصیلاً، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ سارے کا سارا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 70 اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو پہلا مرتبہ جو ہے کہ علم، کہ انسان کا اس بات پر پختہ یقین ہو کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے، یہ سارے کا سارا علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے ازلی اور ابدی علم کے اندر ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے کتابت کا، دوسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ علم اور دوسرا کتابت۔ کتابت کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہوئی ہے، ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہوئی ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو پیدا کرتا۔ تو اس میں گویا کہ ہر چیز اللہ نے لکھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ ان اللہ قدر مقادیر الخلق، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی، مخلوق کی تقدیر کو مقرر کر دیا تھا، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسری چیز مشیت، تیسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا وہ ہے مشیت۔ مشیت کا معنی کیا ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارادے یا مشیت کے بغیر کوئی چیز بھی کائنات میں رونما نہیں ہو سکتی۔ انہ لا یکون شیء فی السماوات والارض الا بارادۃ اللہ و مشیتہ، الدائرہ بین الرحمت والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اور ارادہ جو حکمت اور رحمت کے درمیان ہے۔ یہدی من یشاء برحمتہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اس کو ہدایت اور توفیق دیتا ہے، وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ بِحِکْمَتِهِ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس سے محروم رکھتا ہے اپنی حکمت کے مطابق۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ،
اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں، جواب طلبی کرنے والا نہیں، لکمال حکمت ہی و سلطان ہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سلطان اور بادشاہت بھی کامل ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن اللہ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ وَمَا وَقَعَ مِن ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُطَابِقٌ لِعِلْمِهِ السَّابِقِ وَلِمَا كَتَبَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے واقع ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے لوح محفوظ میں اس کے مطابق ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد ہدایت جو فرمایا یہدی من یشاء، تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے التوفیق والالہام، التوفیق والالہام، جس کا معنی کہ کسی چیز کی توفیق عطا کرنا۔ یہ ہدایت جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کو کسی چیز کی توفیق نہیں دے سکتا۔ اور دوسری ہدایت ہے الدلالہ والارشاد یا اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ اور یہ جو ہدایت ہے یہ مشن ہے انبیاء علیہم الصلوۃ کا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ کا کام لوگوں کو راستہ دکھانا، لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلانا، اور انبیاء علیہم السلام کے متبعین علماء ان کا بھی یہی کام ہے۔ لیکن ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دینا، ہدایت پہ کسی کو قائم رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور قرآن پاک نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک ہی آیت میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت کی قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ توفیق دیتا ہے ہدایت کو قبول کرنے کی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری جگہ فرمایا آپ لوگوں کو ضرور ہدایت دیتے ہیں، یعنی ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی ہدایت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي، تو اس کا معنی توفیق ہے کہ آپ کسی کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا اِنَّكَ لَتَهْدِي، اس سے مراد راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور وہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ تو گویا کہ ہدایت یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، تو اس کا معنی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرتبہ جو ہے تقدیر پر ایمان لانے کا، وہ ہے الخلق، تخلیق، یعنی مخلوق کو پیدا کرنا۔ جس طرح کہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا کہ انا کل شیء فی السماوات والارض مخلوق للہ تعالی، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، لا خالق غیرہ ولا رب سواہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا رب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ ان کا یہ قول قرآن پاک میں نقل کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، کہ ہم جس طرح مخلوق ہیں اسی طرح ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اس کے بارے میں کل کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں کہ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا القدریہ، قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ یہ ہے قدریہ یہ کہتے ہیں ان العبد مستقل بعملہ، آدمی جو کام کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، ولیس لمشیۃ اللہ وقدرتہ فیہ اثر، انسان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو تقدیر کے منکر ہیں، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں
تو ان کی تیمارداری کے لیے بھی نہ جاؤ، اور اگر وہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کرو۔ دوسرا جو فرقہ تھا وہ الجبریہ۔ جبریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں کوئی اختیار نہیں، اس نے وہی کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اس کا اختیار نہیں، اس نے وہی نماز نہیں پڑھنی تھی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس نے پڑھنی تھی، اس کو چھوڑنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ جبریہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اور قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، انسان اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ دونوں نظریے اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم ان کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ اور صاحب کتاب نے اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی ہیں تقدیر کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر، ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ تقدیر پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، اور تقدیر والقدر خیرہ و شرہ، خیر اور شر کا معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمان کی تعریف کی ہے۔ یہ ساری چیزیں کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دین کے احکام کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔